ناشتہ ختم کرتے ہی حدید اپنے جگری یار حسن سے ملنے چلا گیا اور سنا حالات ویسے ہی ہیں یا کچھ ترقی ہوئی۔ حسن چونکہ حدید کی شادی نہ کرنے والی سوچ سے واقف تھا اور اس بات سے بھی واقف تھا کہ حدید نے حورین کو قبول نہیں کیا، سو اس کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ حدید نے رات والی تلخی منو ان سنائی۔ حسن کچھ حیرت اور افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ خبیث انسان، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ تیرے نام پر اس گھر میں موجود ہیں اور تو؟ مجھے تجھ سے اتنی سیلفشنس کی امید نہیں تھی۔ تم بھی اس کی وکالت شروع کر دو۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ سب مجھے سمجھاتے ہیں، آخر میری کوئی بات کیوں نہیں سمجھتا؟ مجھے کسی ایسے رشتے کی ضرورت ہی نہیں، حدید نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ حدید یار، اللہ نے اس دنیا میں کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا، چاہے وہ رشتے ہی کیوں نہ ہوں، اور پھر یہاں تک حکم ہے کہ جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بالغ ہوں تو ان کی شادی کر دو۔ تو قدرت اور نصیب کو غلط کہہ رہا ہے؟ بکواس نہ کر، نعوذ باللہ، میں نے ایسا نہیں کہا۔ حدید نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ مان کیوں نہیں لیتا کہ وہ لڑکی تیرے نصیب میں ہی تھی؟ جب میرا دل اس کی جانب کھنچ ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ حدید نے اپنی طرف سے دلیل دی۔ یار، تجھے اس کے ساتھ ابھی ٹائم کتنا ہوا ہے؟ مشکل سے 24 گھنٹے۔ کیا اتنا وقت کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت ہے؟ تھوڑا سا ٹائم دے اس رشتے کو۔ ویسے سچ بتا، تجھے بھابھی کیسی لگی؟ وہ جو سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا، اس کے آخری سوال پہ حورین کا سراپا نظروں کے سامنے آیا۔ شرارت سے حسن کو دیکھا اور بولا، ویمپائر، بکواس نہ کر، سیدھی طرح بتا۔ حسن نے بامشکل اس کی بات پر اپنا قہقہا روکا۔ ایکسکیوز می، ہو آر یو؟ ویسے بھی ممی کہتی ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، سو اپنی بیوی کی خوبصورتی میں آپ سے کیوں ڈسکس کروں؟ اسی پھٹے منہ سے جس سے تو بھابھی کی برائیاں کر رہا ہے۔ حسن نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ اب بکواس کرتا جائے گا یا کچھ بکے گا بھی؟ حسن نے ضد ہوتے ہوئے پوچھا۔ یار، ہے تو توپ چیز، مگر میں پھر بھی فی الحال اپنے دل کو اس کی جانب آمادہ نہیں کر پا رہا۔ جانی، مجھے یقین ہے کہ جب اللہ نے تم دونوں کے نصیب ملائے ہیں تو وہ دل بھی ملائے گا۔ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا۔ حدید اس کی بات پر خاموش ہی رہا۔ یہ اگلے دن کی بات تھی۔ رات میں حدید بیڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کرنے لگا کہ اس پہ پاس ورڈ لگا دیکھ کر اس کا دماغ کھول گیا۔ غصے سے سامنے پیچ کلر کے لینن کے سوٹ میں بیٹھی حورین کو دیکھا، جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل پر گانے سننے میں مگن تھی، ساتھ ہی کسی ڈائجسٹ کا مطالعہ جاری تھا۔ حدید غصے میں کھولتا اس کے سر پہ جا پہنچا۔ حورین نے جیسے ہی محسوس کیا تو بے اختیار سر اٹھایا، حیرت سے حدید کی غسیلی شکل دیکھی، بے اختیار ہینڈ فری اتاری، شرر بار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے حدید نے پوچھا، میرے لیپ ٹاپ پہ آپ نے پاس ورڈ کیوں لگایا ہے؟ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے حورین بولی۔ نہیں، دیواروں سے، حدید نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، یہ تو بہت خطرناک علامت ہے، حورین نے تعصب سے کہتے ہوئے واپس ہینڈ فری لگانا چاہی کہ حدید نے اس کے ہاتھ سے کھینچی اور بیڈ پہ پھینکی۔